اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک فارس کا ایک بہت بڑا عالم فاضل شخص مصر کے دارالحکومت کوہرا میں آیا۔ بادشاہ نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور پوچھا کہ آپ کے تشریف لانے کی کیا وجہ ہے۔ ملک فارس سے آنے والے عالم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں ملک فارس کا وزیر ہوں اور میں دنیا گھومنے پھرنے کے لیے نکلا تھا۔ اس سیر و سیاحت کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے چند سوالوں کا جواب چاہتا ہوں، مگر افسوس کہ میں جہاں بھی گیا کوئی بھی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ بڑے بڑے عقل مند اور عالم فاضل ان سوالوں کا جواب دینے سے عاجز آ گئے اور انہوں نے اپنی ہار مان لی۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کے ملک میں کچھ ایسے عالم اور دانا لوگ رہتے ہیں جو میرے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، تو میں اس لیے یہاں چلا آیا۔ میں نے یہاں کی یونیورسٹی کی بہت بڑی تاریخ سنی ہے جس میں طرح طرح کے علم پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ ان سوالوں کا جواب مجھے یہیں سے ملے گا۔ بادشاہ کہنے لگا، ہمیں یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ بے شک ہمارے دربار اور یونیورسٹی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے سینے علم کے سمندر سے بھرے پڑے ہیں اور ان کی دانائی کا کوئی جواب نہیں، ہم انہیں ابھی طلب کرتے ہیں، تم اپنے سوال ان کے سامنے پیش کرنا۔ شام کے وقت بادشاہ نے اپنے ملک کے عالموں اور عاقلوں کو محل میں جمع کیا۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس فارس سے آنے والے عالم کا تعارف سب سے کروایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ بولا، ہاں اب تم جو چاہو سوال کرو۔ عالم بولا، جہاں پناہ میرے سوال اشاروں میں ہوں گے اور ان لوگوں کو جواب اشاروں میں ہی دینے پڑیں گے، کوئی کچھ بھی زبان سے نہیں بولے گا۔ بادشاہ نے شرط مان لی اور بولا، ٹھیک ہے، تم اپنے سوال اشارے میں کر سکتے ہو۔ دربار میں تمام مصری عالم حیرت اور تعجب کی نظروں سے فارس سے آنے والے مہمان کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہ فارس سے آنے والا عالم اپنا پہلا سوال اشارے کی صورت میں ان حضرات کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی شرط رکھی کہ جب آپ میرے پہلے سوال کا جواب دیں گے تو میں تب دوسرا سوال کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی ان عالموں کی طرف اٹھائی۔ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ مصری عالم کچھ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے بہت زور لگایا، بڑا دماغ لڑایا کہ اس اشارے میں کون سا سوال چھپا ہوا ہے، لیکن سب ناکام رہے۔ آخر ایک بوڑھا شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور بادشاہ سلامت کو سلام کرنے کے بعد بولا، حضور، ہم نے معزز مہمان کا اشارہ دیکھا، اس اشارے میں ضرور کوئی اہم سوال چھپا ہوا ہے، آپ ہمیں کم از کم کچھ دن کی مہلت دیجیے تاکہ ہم غور و فکر کرنے کے بعد اس کا جواب اشارے کی صورت میں دے سکیں، ابھی ہم اس کے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بادشاہ بول کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ سب کو جواب کے لیے 6 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ سارے شہر میں اس عجیب و غریب بات کا چرچا ہونے لگا اور لوگ اس فارسی عالم کی تعریف کرنے لگے کہ واقعی بڑا عقل مند شخص ہے جس کا ایک ہی اشارہ ہمارے بڑے بڑے عاقل سمجھ نہ سکے، اور انہوں نے جواب کے لیے 6 دن کی مہلت طلب کی۔ ہر شخص ایک دوسرے سے پوچھتا تھا کہ آخر آسمان کی جانب انگلی اٹھانے سے فارسی عالم کا کیا مقصد تھا اور اس کے جواب میں کس اشارے کو دیا جائے جو کہ صحیح ہو۔ خیر 5 دن گزر گئے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر میرے ملک کا کوئی عقل مند آدمی اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو میں ان کا مرتبہ گھٹا دوں گا اور فارس سے آنے والے مہمان کو اپنا وزیر بنا دوں گا۔ اس اعلان سے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اسی رات مصری عاملوں نے پھر سے اشارے پر غور کرنا شروع کر دیا، لیکن گھنٹوں سر کھپانے کے باوجود ناکام رہے۔ جب وہ اشارے کا مطلب بھی نہ سمجھ سکے تو جواب کیا دیتے؟ آخر میں ان میں سب سے زیادہ عمر کا عقل مند کہنے لگا، دوستو، یہ معاملہ ہم سے حل نہیں ہوگا، میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو شاید ہم رسوا ہونے سے بچ جائیں۔
بعض اوقات ایک معمولی بات بھی بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک بیوقوف اور ایک جاہل آدمی فوراً اسے سمجھ لیتا ہے۔ بچے خاص طور پر ایسے عجیب اور پیچیدہ سوالوں کا جواب جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا بچہ تلاش کریں جو بالکل بیوقوف ہو، علم اور عقل سے اس کا دور تک کوئی واسطہ نہ ہو۔ ممکن ہے وہ اس عجیب اشارے کا جواب اشارے میں ہی دے دے۔ بہت مناسب تدبیر ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ ایسے بیوقوف بچے کی تلاش کا کام بھی اسی بوڑھے شخص کے سپرد کر دیا گیا جس نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ صبح کو منہ اندھیرے ہی بوڑھا شخص اپنے مکان سے نکلا اور بیوقوف لڑکے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس کی نظر کئی کم عمر لڑکوں پر پڑی، مگر وہ اپنی چال ڈھال سے عقل مند دکھائی دیتے تھے۔ چلتے چلتے یہ بوڑھا شیخ جامعہ انصاری کے قریب جا نکلا۔ وہاں اس نے 10-12 برس کے ایک دیہاتی لڑکے کو دیکھا جس کے ایک ہاتھ میں کچھ گاجریں اور دوسرے ہاتھ میں مرغی کا ایک انڈا تھا۔ لڑکے کے چہرے پر حماقت کے نشان واضح تھے۔ شیخ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، بیٹا تم کہاں سے آئے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی لڑکا شیخ کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گیا۔ اس نے جلدی سے گاجر اور انڈا اپنے کرتے کے دامن میں چھپا لیے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ بوڑھا شخص یہ چیزیں مجھ سے چھین لے گا۔ دوسری طرف شیخ نے کہا، فکر مت کرو بیٹا، گھبراؤ مت، بولو تمہارا نام کیا ہے؟ شیخ نے اتنے پیار سے پوچھا کہ اتنا میٹھا انداز سن کر یہ لڑکا کچھ کم ڈر کر شیخ سے کہنے لگا، جی میرا نام عبداللہ ہے اور میں اپنے گاؤں سے آیا ہوں تاکہ چند گاجریں اور یہ مرغی کا انڈا بیچ سکوں۔ عبداللہ کی بات سن کر شیخ کو یقین ہو گیا کہ لڑکا واقعتاً عقل سے پیدل ہے۔ اس کی بے وقوفی کا یہی ثبوت بہت تھا کہ وہ قاہرہ جیسے عظیم شہر میں ایک انڈا بیچنے چلا آیا۔ شیخ نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر کہا، میاں عبداللہ تم بہت اچھے لڑکے ہو، اگر تم ہمارا ایک کام کر دو تو نہ صرف ہم تمہیں گاجریں اور انڈا خرید لیں گے بلکہ کچھ رقم اور بھی دیں گے۔ عبداللہ نے گھبرا کر پوچھا، حضور کیا کام ہے؟ اس شیخ نے عبداللہ کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا، آؤ عبداللہ میرے ساتھ چلو، ملک فارس سے ایک بڑا عالم فاضل آدمی یہاں آیا ہے، وہ اشاروں میں چند سوال کرتا ہے، تمہیں اشاروں میں اس آدمی کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا، بہت آسان کام ہے، اگر تم نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا تو بادشاہ سلامت خوش ہوگا، تمہیں بہت سی اشرفیاں اور خوبصورت کپڑے انعام کے طور پر دے گا۔ سونے کی اشرفیاں اور خوبصورت کپڑوں کا ذکر سنتے ہی عبداللہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ یہ خوشی سے اچھلنے لگا اور بول کر کہنے لگا، خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے جناب، میں تو بہت ہی غریب ماں کا بیٹا ہوں، ایک دن کچھ کھانے کو ملتا ہے تو 2 دن فاقوں سے کاٹنے پڑتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گا، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ شیخ عبداللہ کو لے کر اپنے مقام پر آیا جہاں ابھی تک وہ تمام عالم اور عقل مند آدمی موجود تھے جو فارسی کے عالم کا سوال حل نہیں کر سکے تھے۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ لڑکا فارسی عالم کے اشاروں کا جواب ضرور دے سکے گا۔ پھر اس کے بعد اس شیخ نے عبداللہ کو نئے کپڑے لے کر دیے اور عبداللہ کے سر پر ایک پگڑی بھی باندھی۔ عبداللہ کسی بھی طرح کر کے اپنا سامان چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا، اس لیے عالموں نے عبداللہ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ اپنا سامان یعنی چند گاجریں اور انڈا اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے دربار میں جا سکتا ہے۔ پھر عبداللہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا تو وہاں ملک فارس سے آیا ہوا عالم پہلے سے موجود تھا۔ بادشاہ نے اس کی کرسی اپنے عالی شان تخت کے برابر رکھوائی تھی۔ سب عقل مند عالموں نے بادشاہ کو باری باری سلام کیا اور اپنی اپنی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ بیچارے عبداللہ کے لیے وہاں کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے وہ ایک طرف کھڑا رہا۔ شہروں کے شہر بغداد کی پر رونق شاہراہوں پر زندگی اپنی مخصوص گہما گہمی سے رواں دواں تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے، بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی تھی اور گلی کوچوں میں لڑکے بالے کھیل کود میں مگن تھے۔
اچانک ایک شور اٹھا، چہار جانب ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگوں نے حضرت وہاب کو دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں داب لیں اور حیرت و استعجاب سے نیرنگی دورہ کا کرشمہ دیکھنے لگے۔ بغداد کا مشہور ثروت مند حضرت وہاب بن عمرو، جو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، اپنے گھر سے اس حال میں نکلا تھا کہ اس کے بال پریشان تھے، داڑھی بے ترتیب اور لباس پراگندہ تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو اس نے اپنا گھوڑا بنا رکھا تھا، جسے بچوں کی طرح کھٹکھٹاتا، بے معنی الفاظ کہتا، نہ جانے کس سمت چلا جاتا تھا۔ جس نے بھی آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، حضرت وہاب نے اسے دھتکار دیا، دور ہو جاؤ، ہٹو، مجھے راستہ دو، نہیں تو میرا گھوڑا کہیں تمہیں لات مار دے گا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر بالکل دم بخود رہ گئے۔ بچوں کے ہاتھ ایک نیا تماشا آ گیا۔ وہ پہلے تو دور دور سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ نزدیک آئے۔ کسی نے اس کی عبا کھینچی، کسی نے اس کی ردا گھسیٹ لی، کوئی اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا اور کوئی اس کے عصا پر سوار ہونے کی ضد کرنے لگا، جسے وہ گھوڑے کی طرح چلا رہا تھا۔ لیکن حضرت وہاب نے بچوں کو نہ ڈانٹا، نہ ڈرایا، نہ دھمکایا، بلکہ وہ خود بھی ان میں سے ایک معصوم بچہ ہونے لگا اور بچوں کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرتا رہا۔ آبادیوں سے دور ویرانے کی طرف بھاگ گیا۔ سارے شہر میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ حیرت و عبرت نے لوگوں کو ششدر اور حیران کر دیا۔ کچھ لمحے گزرے اور ان کے حواس پلٹے۔ وہ عبرت کی اس گنگ کر دینے والی کیفیت سے نکلے تو ہر طرف اسی کے تذکرے ہونے لگے۔ جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے، حضرت وہاب بن عمرو کی ذہنی حالت ہی زیر بحث آتی۔ لوگ گلیوں اور چوراہوں میں کھڑے اسی واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ کوئی کہتا خدا کی شان ہے، یہ وہاب بن عمرو شہر کے دانش مندوں میں شمار ہوتا تھا، مگر آج اس کی یہ حالت دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا کہتا لگتا ہے کہ اس کی کوئی بات بارگاہ خداوندی میں ناپسندیدہ ٹھہری ہے، شاید اسی لیے اس نے وہاب سے عقل و دانش چھین لی ہے۔ برے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے میاں، ایسوں کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے میاں۔ کوئی خوف خدا سے کانپ کر بولا، خام خواہ قیاس آرائیوں سے اجتناب برتو، نامعلوم اس کی اس حالت میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک مرد بزرگ نے گہرا سانس لے کر کہا اور ایک جانب چل دیا۔ اس کا لہجہ پوری طرح سے معنی خیز تھا اور اس کے لفظوں میں پوری طرح سے اسرار بول رہے تھے۔ اس کے برابر کھڑا ہوا ایک شخص بڑی غیر محسوس انداز میں مجمع سے علیحدہ ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور تک دونوں اسی طرح چلتے رہے، پھر پہلے شخص نے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سے کسی اور کی موجودگی کا اندازہ لگایا اور غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دوسرے شخص نے بھی اپنے قدموں کو تیز کیا اور اس پہلے مرد بزرگ کے برابر آ گیا۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور پورے محتاط لہجے میں بولا، اے مرد بزرگ، میں نے آپ کی باتوں میں اسرار کو بولتے سنا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہاب کی دیوانگی میں جو حکمت پوشیدہ ہے آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کی گفتگو میں اپنے لیے ہدایت و رہنمائی تلاش کرتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے حضرت وہاب کی حالت کی کچھ خبر دیں؟ اس مرد بزرگ نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور بے نیازی سے کہنے لگا، اے بندہ خدا، تو کسی عظیم غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتا ہے۔ جا اور اپنی راہ لے، مجھے بلا حضرت وہاب سے کیا سرکار۔ اس شخص نے بزرگ کا دامن پکڑ لیا۔ با خدا میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ میں نے عاملوں اور برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں ہمیشہ وقت گزارا ہے۔
آپ جیسے لوگ تو حکمت و دانش کے سر چشمے ہیں۔ اگر آپ اس لیے مجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتے کہ حالات زمانہ دیگر گوں ہیں اور خلیفہ ہارون الرشید کے جاسوسوں اور عام لوگوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو میں اللہ واحد رب ذوالجلال کے نام کی قسم کھاتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ میرے پاس امانت کی طرح محفوظ رہے گا۔ اگر میں اس میں خیانت کروں تو اللہ مجھے وہی سزا دے جو ایک خائن کی سزا ہے۔ اس مرد بزرگ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بیزاری سے کہنے لگا، اے شخص، تو کس قدر باتونی اور گفتگو کا شائق ہے۔ میں نے تجھ سے کہہ جو دیا ہے کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ بزرگ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر اس شخص نے پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ہارون الرشید اور اس کے حواریوں سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان 3 اشخاص میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام زمانہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ میرے ماں باپ آپ کی ذات پر قربان ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے قید خانے میں حضرت امام موسیٰ بن جعفر سے رابطہ کیا تھا اور وہ بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ اب کی بار یہ مرد بزرگ ٹھٹک کر رک گیا اور خشمگین لہجے میں بولا، اگر تو اتنا کچھ جانتا ہے تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تجھے میرے بیان کی کیا حاجت ہے؟ یہ شخص کہنے لگا، میں اہل بیت کا دوست دار ہوں، میں اس کٹھن وقت کی سختیوں سے پوری طرح واقف ہوں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہی خواہوں کو اس وقت درپیش ہیں۔ اس وقت امام زمانہ، امام وقت حضرت امام موسیٰ بن جعفر مسلسل قید میں ہیں۔ زندان کے دربانوں کی ان پر سختیاں دیکھ کر دل تو خون کے آنسو روتا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم بے بس ہیں اور شاید کچھ بزدل بھی۔ یقیناً خدا کے یہاں ہم اس کے لیے جواب دہ ہوں گے، ان سے رابطے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے کسی طرح سے آپ سے رابطہ کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ہدایت اور بصیرت حاصل کر لوں، کیونکہ جو شخص امام زمانہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر سے ملاقات کر لے تو پھر وہ ہدایت اور بصیرت کا سر چشمہ بن جاتا ہے۔ یہ مرد بزرگ گوں مگوں سی کیفیت میں کچھ سوچتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اسے ثابت کرو۔ بصر و چشم، آپ میرے ہمراہ تشریف لے چلیے۔ میری زوجہ مدینہ منورہ کی ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ ایک کنیز ہے۔ ہماری دولت، ہمارا سب کچھ مودت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آپ جیسی چاہیں مجھ سے قسم لے لیں، جیسا چاہیں اطمینان کر لیں۔ اس نے پوری سچائی سے کہا۔ اب کی بار مرد بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے لفظوں کی بالکل تائید کر رہی تھیں، اور کچھ سوچ کر اس کے ساتھ یہ مرد بزرگ اس کے گھر روانہ ہو گیا۔ اس شخص کے گھر پہنچ کر جب اس نے اچھی طرح سے اطمینان کر لیا کہ اس کی گفتگو غیر محفوظ نہیں ہوگی، تو یہ مرد بزرگ بول کر کہنے لگا، سن اے بندہ خدا، تو حالات زمانہ کو جانتا ہے اور تجھ سے یہ بھی پوشیدہ نہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں عباسیوں کو اس لیے حاصل ہوئی تھیں کہ انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور اعانت کا نعرہ لگایا تھا، ان کا حق ان تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، مگر افسوس کہ انہوں نے نہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق نہیں پہنچایا، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ عقیدت اور محبت دیکھ کر انہوں نے اپنی سلطنت کے لیے خطرہ تصور کیا۔ ان کے دن رات اسی کوشش میں صرف ہوتے ہیں کہ کس طرح حضرت امام موسیٰ بن جعفر سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں۔ اس لیے یہ ہر اس شخص کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ اطلاعات برابر مل رہی تھیں
کہ ہم محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرم میں عنقریب ہارون کے زیر عتاب آنے والے ہیں، اس لیے ہم نے باہم مشورہ کیا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ ان کی قید کے احوال سے تو تم واقف ہو کہ ان کے دربان چن چن کر شقی القلب اور دشمن اہل بیت رکھے جاتے ہیں۔ ان سے ملنے پر سخت پابندی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنا مسئلہ آپ کی خدمت میں پہنچا ہی دیا۔ اگلے روز صبح صادق کے وقت زندان سے مٹی کی ایک ٹھیکری باہر گری۔ ہم پہلے ہی اس طاق میں تھے، ہم نے بڑی رازداری سے وہ ٹھیکری اٹھا لی۔ میں قربان جاؤں اپنے امام پر، اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا اور یہ رک کر آنسو صاف کرنے لگا۔ دوسرے شخص کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو جاری ہو گئے۔ اس مرد بزرگ نے ایک سرد آہ بھری اور یہ کہنے لگا، امام زمانہ پر قید خانے میں اس قدر سختی ہے کہ انہوں نے مٹی کی اس ٹھیکری پر حروف تہجی میں سے صرف ایک حرف لکھا ہے۔ وہ کیا؟ اس شخص نے بےتاب ہو کر مرد بزرگ سے سوال کیا۔ یہ کہنے لگا، اس ٹھیکری پر فقط حرف جیم لکھا ہوا تھا۔ فرزند رسول کے عطا کردہ اس ایک حرف نے ہم پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں اپنی مشکل کا حل از خود مل گیا جو ہمارے حالات کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ ہمارا تیسرا ساتھی، جس کا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں، اس نے جیم سے جلاوطنی مراد لیا۔ وہ آج رات یہ شہر چھوڑ دے گا۔ میرے وجدان میں جیم سے جبل کا انکشاف ہوا۔ میں پہاڑوں پر اپنے آبائی مکان میں جا کر پناہ لوں گا، اور سن لو کہ ہمارے دوست حضرت وہب بن عمر کے لیے یہ حرف جیم جنون کی علامت بنا ہے، اور تم دیکھو گے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دیوانے کی دیوانگی فرزانوں کو شرما دے گی اور بڑے بڑے عقل مندوں کے کان کترے گی۔ وقت آنے دو، اس کی دیوانگی کے چرچے پورے بغداد میں پھیل جائیں گے اور ہر بچہ اس کی دیوانگی سے لطف اندوز ہوگا۔ حضرت وہب بن عمر بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا تھا۔ حضرت وہب بن عمر نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسا چہروں کو دیکھا جن پر دکھ اور تفکر کی لکیریں تھیں۔ یہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہب اٹھو، گھر چلو۔ ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی عبا سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا، یہ بھی تو گھر ہی ہے۔ حضرت وہب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالے کے مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو وہب؟ کوئی انسیت سے بولا۔ میں تمہاری ہی تو زبان بول رہا ہوں۔ حضرت وہب نے برجستہ جواب دیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی پھر بول کر کہنے لگا، میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں۔ حضرت وہب نے کمال بے نیازی سے جواب دیا، نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیمار تو سب لوگ ہیں، علاج کی کس کو ضرورت نہیں۔ حضرت وہب ہنسا اور رازداری سے کہنے لگا، تم خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر، کیا کوتوال اور کیا دروغہ، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شیان شان نہیں۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ اب بھلا یہ میرے شیان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز حشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس تو نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار زچ ہو گئے۔ انہوں نے بہتری کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن حضرت وہب بن عمر قطن رضامند نہیں ہوئے۔ اب یہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ یہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ نعمت ہائے دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ اسے رشتوں اور قرابتوں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ یہ روکھے سوکھے چند ٹکڑوں پر گزر بسر کرتا
اور ننگی زمین پر اپنے بازو کے تکیے پر چین کی نیند سو جاتا۔ یہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا، ان کی معصومیت اور منچلا پن اسے بھاتے تھے۔ وہ پہروں ان کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہگیر اس سے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اس سے پوچھتا، وہب تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے، تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کہہ دیتا جو مخاطب کو محظوظ کرتی، لیکن بے معنی ہرگز نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ نظر آتی تھی۔ اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں پہنچتا، جہاں جاتا اور جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھا دیتا۔ اگر عوام مشکل میں ہوتی تو حضرت وہب بن عمرو ہنسی ہنسی ان کے مسائل کا حل کر دیتا، اور اگر خاص حدود سے تواجز کرتے تو باتوں باتوں میں انہیں لگام دے دیتا۔ اس کی بزلہ سنجی میں چھپی ہوئی ذہانت اور دانش مندی آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کرنے لگی۔ کہتے ہیں کہ ایک بد کردار شخص نے اس کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، اے وہب، کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ میاں وہب نے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ بھلا کس طرح؟ اس شخص نے تعجب سے پوچھا۔ میاں تمہارے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہیں، کسی سے نہیں ملتے اور نہ ہی مبارکباد وصول کر رہے ہیں۔ حضرت وہب کو بھی کہیں سے خبر ہو گئی تو حضرت وہب نے اپنی گدڑی اپنے شانوں پہ ڈالی اور امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے یہاں پہنچ گیا، اور حضرت وہب بن اپنے خاص لہجے میں کہنے لگے، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکے کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے، وہب نے بے ساختہ کہا، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اسحاق کو اس بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا، اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبرک پیش کرنے کے لیے آئیں۔ حضرت وہب بن عمرو اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت میں مسجد میں پہنچ جاتے۔ ایک روز ابھی اس نے جوتے نہیں اتارے تھے کہ حضرت وہب نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی طاق میں ہے کہ کب حضرت وہب اپنے جوتے اتارے اور یہ شخص جوتے چرا لے۔ حضرت وہب بہت دیر اس انتظار میں رہا کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو تو وہ اپنے جوتے اتار کر نماز میں شامل ہو، مگر وہ شخص نہیں ٹلا اور نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں۔ حضرت وہب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ کر آگے بڑھ گئے اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس شخص نے مایوس ہو کر حضرت وہب کو ٹوکنے کی کوشش کی اور یہ شخص کہنے لگا، ارے او دیوانے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی، جوتے تو اتار دو، نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو، مگر جوتے تو ہوتے ہیں۔ حضرت وہب نے جواب دے کر نیت باندھ لی۔ اب یہ گلیوں اور بازاروں میں اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ چولیں کرتا پھرتا، کہیں کوئی غیر معمولی بات دیکھتا تو وہیں رک جاتا اور اپنی بزلہ سنجی سے لوگوں کو ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی چھڑی کھٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کی بغل میں جھانکا، کسی کو پرے ہٹایا اور ہجوم کے درمیان سر جا نکالا۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے، برا بھلا کہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا دروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو،
میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک بے شک، دروغا جی آپ بالکل درست فرماتے ہیں، مرحبا مرحبا کیا کہنے، دروغا کا دعویٰ بالکل حق ہے، کسی کی کیا مجال کہ دروغا صاحب کو دھوکہ دے سکے۔ مجمع میں سے اس کے خوشامدی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے، ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ حضرت وہب نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے ماری اور انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، اور حضرت وہب بول کر کہنے لگے، دروغا جی مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے۔ اچھا تو تم بھی بولو گے؟ بولو میاں کیا کہتے ہو؟ دروغا نے بڑی نخوت سے کہا۔ حضرت وہب نے سنجیدگی سے کہا، دروغا جی گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت دیکھو ذرا اور اس کا دعویٰ دیکھو۔ کسی نے تمسخر سے کہا، ارے او دیوانے، دروغا صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت؟ کسی اور نے بھی آواز کس دی، دروغا جی مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے۔ اچھا تو تم بھی بولو گے؟ بولو میاں کیا کہتے ہو؟ دروغا نے بڑی نخوت سے کہا۔ حضرت وہب نے سنجیدگی سے کہا، دروغا جی گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت دیکھو ذرا اور اس کا دعویٰ دیکھو۔ کسی نے تمسخر سے کہا، ارے او دیوانے، دروغا صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت؟ کسی اور نے بھی آواز کس دی۔ دوسری طرف کھڑے ہوئے دروغا نے مونچھوں کو تاؤ دیا، ہاں ہاں تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے، میں پاگل ہوں یا کچھ اور؟ اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایک ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کے یہ چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم جاؤ اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو۔ دروغا نے بھی اب کی بار ڈٹ کر کہا۔ وہب نے اپنی چھڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتا ہوا مڑا، دروغا صاحب آپ اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا، یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کیجیے گا، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ جس طرح مجمع میں آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ دروغا پھر اپنی شیخی بگاڑنے میں مصروف ہو گیا، اس کے خوشامدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، دروغا بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور حضرت وہب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، مگر انہوں نے دروغا کو تسلی دینے کی کوشش کی، دروغا جی وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن حضرت وہب واپس نہیں آئے۔ اب مجمع میں چہم گوئیاں ہونے لگیں، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئیں، بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ دروغا کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل وہب اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے بے ساختہ کہا تو کہوں سے فضا گونج اٹھی۔ جلد ہی وہب کی اس بزلہ سنجی، شوخی، ذہانت اور شکفتہ دانش مندی کا سارے شہر میں شہرا ہو گیا۔ اس کی دیوانگی میں چھپی ہوئی فرزانگی اور اس کے پاگل پن میں پوشیدہ ہوش ربا حقائق نے عوام کو اس کے قریب کر دیا۔ وہ نہ کسی کو ستاتا تھا، نہ پریشان کرتا تھا، نہ نقصان پہنچاتا تھا، البتہ اپنے جنون میں اپنی دانش مندی کو چھپائے ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتا۔ جلد ہی وہ بغداد کا ایک ایسا پسندیدہ کردار بن گیا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور محبت سے اسے بہلول کہنے لگے، جس کے معنی ہے ہس مکھ، خوبصورت اور نیکیوں کا مجموعہ۔ بہلول کا لفظ عموماً چٹکلے باز، حاضر جواب اور سچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ نام یوں ہی زبان زد عام ہو گیا کہ اس کا اصل نام فراموش ہو گیا۔ اب کوئی بھی اسے وہب نہیں کہتا تھا، وہ سب کے لیے بہلول تھا اور سب کا بہلول تھا۔
اس کی دانائی اور حکمت نے اسے ایک پاگل اور ایک دیوانے سے بڑھ کر عاقل و دانا مشہور کر دیا۔ اور اس طرح حضرت وہب بن عمر کا نام حضرت وہب بن عمر سے چینج ہو کر بہلول دانا ہو گیا، جو وقت کی ستم ظریفی سے گزرتا گزرتا بہلول سے بہلول ہوا، اور اب لوگ آپ کو حضرت بہلول دانا کے نام سے جانتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید تک یہ خبریں اب متواتر پہنچ رہی تھیں کہ اس کا رشتہ دار وہب بن عمر دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی گدڑی میں مست ویرانے میں بیٹھ کر روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، مگر اب خلیفہ ہارون الرشید کو یقین نہیں آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا۔ کچھ وہب بن عمر کا حال کہو، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ عالی جا اب تو اسے وہب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا ہے۔ ایک امیر نے خلیفہ ہارون الرشید کو اطلاع دی۔ اچھا، ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، بھلا یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ ذل الہی وہ ہسمکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسکروں سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلول کہنے لگے ہیں۔ امیر نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی طبیب کو دکھایا ہے تاکہ اس کا کچھ علاج ہو، اس کی دیوانگی کا کوئی حل نکالا جائے۔ عالی جا اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ وزیر نے پھر جواب دیا، کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ ہارون نے پھر پوچھا۔ عالی جاں اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں، مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں والوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خوب مسکرا پن کرتا ہے، جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ دیتا ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ وزیر نے تفصیل سے جواب دیا، حضور اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا ہے؟ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دے دی۔ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے، جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اب بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا؟ مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا، کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس فقیر نے اپنے تھیلے سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانوں کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بس گئی تھی۔ دوسری طرف نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں وہ مستنڈے کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حق دک ہو کر پوچھا۔ اچھا کون سے پیسے؟ اس نے لفظ چبا کر اگلے۔ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکتائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا جس کی میں قیمت ادا کروں؟ فقیر نے انتہائی پریشان ہو کر کہا، بس بس اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بائی نے اس فقیر کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرے اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگے۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات حضرت بہلول کو سنائی تو وہ نان بائی سے بولا،
بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا۔ ہاں، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے کہاں کھانے کی قیمت مانگی ہے، میں نے بھی تو بھاپ کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں۔ نان بھائی نے بیزاری سے کہا، بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بھائی یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، لے 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 لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے گلک میں جمع کر کے ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ نان بھائی اپنی خفت مٹانے کو کہنے لگا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہت خوب، ہارون نے محظوظ ہو کر کہا، واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ عالی جا بجا فرماتے ہیں، بہلول حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتا ہے، مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک واقعہ حضور کی سماعتوں کی نظر کروں۔ ایک دوسرے درباری نے ادبی لہجے میں کہا، اجازت ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اذن دے دیا۔ میاں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ اس نے نہ جانے کہاں سے ایک سونے کا سکہ پایا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس انگلی پر نچاتا، کبھی اس انگلی پر نچاتا، کبھی ریت سے صاف کرتا اور کبھی پہیے کی طرح گھماتا۔ ایک نوسر باز اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ نوسر باز نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سونے کے سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم ایسا کرو کہ یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دے دوں گا۔ اس نوسر باز نے جیب سے 10 سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ بہلول نے معصومانہ انداز میں کہا، وہ کیا؟ نوسر باز نے فوراً پوچھا، میاں پہلے تم گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کی آواز نکالو۔ بہلول نے شرط رکھی۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح رینگنے لگا۔ بہلول ہنسا، عجب گدھے ہو بھائی تم، کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں ہوں تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کیوں نہیں پہچانوں گا؟ وہ نوسر باز بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہی بنے۔ خلیفہ ہارون رشید کو بھی ہنسی آ گئی اور وہ کہنے لگا، شوخی تو خیر اس کی طبیعت میں شروع ہی سے بہت ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی دیوانگی کس منزل پر ہے۔ ذل سبحانی، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ بیان کروں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہہ دیا کہ بیان کرو۔ حضور، ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ قاضی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ درباری نے کہنا شروع کر دیا، ذل الہی ہوا اس طرح کہ بہلول نے راہ چلتے 2 بچوں کو روتے ہوئے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بچوں تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا، مگر افسوس کہ قضا اس کی طاق میں تھی، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی، تو وہ کہنے لگا، تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا
اس کے مطابق جو میرا دل چاہے گا وہ میں تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو مجھ سے لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی جن کے سامنے ہمارے باپ نے یہ قول کیا تھا۔ ہم اب بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے آنسو صاف کر لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی شہر سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا تو یہ چلاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں۔ اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خام خواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ قاضی نے بڑے ٹھاٹ سے جواب دیا اور ساتھ میں قاضی نے وہ گواہ پھر سے پیش کر دیے۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، قاضی جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ قول ضرور ہوا ہے، لیکن اس قول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیاں ہیں، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا، جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دیں۔ تو قبلہ قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیاں چاہتے ہیں، آپ کا دل 900 اشرفیاں چاہ رہا ہے، اس لیے یہی ان بچوں کو دے دیں۔ قاضی تو انگشت بدندہ بہلول کا منہ تکتا رہ گیا۔ قاضی حیران و پریشان کھڑا تھا۔ قاضی کچھ سوچ رہا تھا۔ قاضی بہلول کی اس حاضر جوابی پر پوری طرح سے ہکا بکا رہ گیا تھا۔ حاضرین نے بھی بہلول کی تائید کی اور اسے ان یتیم بچوں کا حق دیتے ہی بنی۔ اچھا تو اس نے شہر کے قاضی کو عاجز کر دیا اور کہلاتا دیوانہ ہے۔ ہارون الرشید نے زور دے کر کہا، عالی جا وہ پاگلوں کی سی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر مٹی سے کھیلتا ہے، ریت کے گھروندے بناتا ہے، ہاں نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کو اس نے ایک ایسا شگوفہ چھوڑا کہ ہنس ہنس کر نمازیوں کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ وزیر نے بتایا، بیان کرو وہ کیا بات ہے، اس نے آخر ایسی کون سی حرکت کی؟ گزشتہ جمعے کو وہ نماز پڑھنے مسجد میں آیا تو غالباً چوری کے ڈر سے اس نے اپنے جوتے ایک کپڑے میں باندھ کر اپنی عبا میں چھپا لیے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو بہلول کو جانتے ہیں، ایک ایسا شخص جو بہلول کو جانتا اور پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے جب حضرت بہلول کو بغل میں کوئی شے دابے ہوئے دیکھا تو یہ کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے میاں آپ کے پاس بہت ہی قیمتی کتاب ہے جسے آپ نے اتنی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ حضرت بہلول نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے میاں، بہت ہی قیمتی کتاب ہے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے یہ کون سی کتاب ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں میاں، یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ حضرت بہلول اسی سنجیدگی سے کہنے لگے، فلسفے کی کتاب؟ سبحان اللہ، آپ نے کس کتب فروش سے خریدی ہے؟ اس مسافر نے پھر پوچھا، جناب میں نے یہ ایک موچی سے خریدی ہے۔ بہلول نے مزے سے جواب دیا۔ جو لوگ اس کی حرکتوں سے واقف تھے انہیں ہنسی ضبط کرنی محال ہو گئی۔ ہارون بھی مسکرانے لگا، تو معصوف کی دیوانگی فرزانوں کو شرما رہی ہے، ہمیں اس کی اس روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا۔ آپ نے بجا فرمایا، اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین عقل و دانش سے نوازا ہے، یہ خیال آپ ہی کے ذہن رسا میں آ سکتا تھا، کسی خوشامدی نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی، تم سب نمک حرام ہو، لگتا ہے کہ وہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں، اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پس پردہ کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ ہارون الرشید نے جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔